میں نے زندگی میں ایک بات بہت دیر سے سیکھی، اللہ ہر اس دل کو آزماتا ہے جسے وہ عام نہیں خاص بنانا چاہتا ہے۔ اور عورت تو ویسے بھی مٹی کی وہ نرم خوشبو ہے جو بظاہر نازک ہوتی ہے مگر اندر سے پہاڑ جتنا صبر رکھتی ہے۔ کبھی کبھی ایک عورت ہنستی بہت ہے مگر اس کے اندر چیخیں دفن ہو جاتی ہیں۔ وہ سب کو سنبھالتی ہے مگر خود اندر سے بکھر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے آسانی مانگتی ہے مگر اپنی دعاؤں میں اکثر خاموش رہتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ اس عورت کو توڑنے لگتا ہے، اس کے خواب ایک ایک کر کے بکھرنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتی ہے وہی اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس محبت پر اس نے یقین کیا ہوتا ہے وہی اسے رلا دیتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکراتی ہے مگر جیسے ہی اکیلی ہوتی ہے اس کی آنکھیں سوال بن جاتی ہیں، یا اللہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اللہ اس کی اصل تعمیر شروع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اگر عورت صرف خوشیوں میں رہے تو وہ دنیا کو تو سمجھ لے گی مگر خود کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ اس لیے کبھی اسے رشتوں میں آزماتا ہے، کبھی تنہائی میں، کبھی بے قدری میں، کبھی انتظار میں اور کبھی ایسے دکھ میں جس کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کی شخصیت سب سے زیادہ اس درد کے بعد بدلتی ہے جسے وہ خاموشی سے سہتا ہے، اور عورت وہ تو خاموشی میں بھی جینے کی ماہر ہوتی ہے۔ وہ روئے گی بھی تو اکثر رات کے آخری پہر، جب سب سو چکے ہوں گے اور صرف اللہ جاگ رہا ہوگا۔ وہ اپنے آنسو تکیے میں چھپا لے گی، اپنے درد کو مسکراہٹ میں بدل دے گی اور پھر اگلی صبح ایسے اٹھے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اللہ اس کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت صرف کمزور نہیں ہو رہی بلکہ اندر سے بدل رہی ہے، کیونکہ کچھ عورتیں ٹوٹ کر ختم نہیں ہوتی بلکہ ٹوٹ کر پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتی ہیں۔ اللہ جب کسی عورت کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے لوگوں کی محبت نکالتا ہے تاکہ اس کے دل میں صرف اللہ کی محبت رہ جائے۔ وہ اسے بار بار مایوس کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دے۔ وہ اس کے راستے بند کرتا ہے تاکہ وہ سجدوں کا راستہ ڈھونڈ لے۔ وہ اسے تنہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھ جائے، اور پھر ایک دن وہی عورت جو کبھی راتوں کو ٹوٹ کر روتی تھی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگتے ہیں۔ لوگ صرف اس کی کامیابی دیکھتے ہیں مگر وہ راتیں نہیں جانتے جب اس نے سجدے میں گر کر کہا تھا، یا اللہ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اللہ اس عورت کو صرف اس لیے نہیں آزماتا کہ اسے تکلیف دے بلکہ اس لیے کہ وہ اسے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے جہاں اس کی روح دنیا سے نہیں صرف اللہ سے جڑی ہو۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو، کتنی تنہائی، کتنی آزمائش، کتنے الزام، مگر اللہ نے انہیں قیامت تک عزت عطا کی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو، ظلم سہتی رہی مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ عورت جب اللہ سے جڑ جاتی ہے نا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ ہاں وہ روئے گی، وہ تھکے گی، کبھی خاموش ہو جائے گی مگر ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر عجیب طاقت رکھی ہے۔ وہ بکھر کر بھی دوسروں کو سنبھال سکتی ہے، وہ خود زخمی ہو کر بھی محبت بانٹ سکتی ہے، اور وہ اندر سے مر کر بھی چہرے پر سکون رکھ سکتی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ جب کسی عورت کو بہت خاص بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل کو درد سے گزار دیتا ہے، کیونکہ درد انسان کو بدل دیتا ہے اور عورت کو گہرا۔ لہذا اگر آج کوئی عورت خاموش ہے، مسکرا کر بھی اداس ہے، سب کے درمیان ہو کر بھی تنہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اسے توڑ نہیں رہا بلکہ اس کی روح کو ایک نئی طاقت دے رہا ہو۔ اور یاد رکھو اللہ کے نزدیک وہ عورت بہت قیمتی ہوتی ہے جو ہر تکلیف کے بعد بھی اپنا یقین، اپنی حیا اور اپنا رب نہیں چھوڑتی۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔